سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علامہ ابن عقیل علیہ رحمہ کی۔ آپ نے کتاب لکھی ہے الفنون۔ یہ کتاب 400 جلدوں پر مشتمل ہے، بلکہ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں یہ کتاب الفنون 800 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک شخص نے ایک کتاب 800 جلدوں پر لکھی ہے، اور انہی علامہ ابن عقیل نے اس کتاب الفنون کے علاوہ بھی درجنوں کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ اسی طرح ابو علی سینا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں، الانصاف 20 جلدوں میں، الشفا 18 جلدوں میں، اور لسان العرب 10 جلدوں میں لکھی ہے۔ آپ کی ایک کتاب القانون میڈیکل کی مشہور ترین کتاب ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تاریخ اسلام کی بہت ہی مشہور ہستی امام غزالی علیہ رحمہ کی، تو آپ نے اپنی مختصر 54 سے 55 سالہ عمر کے اندر ایک کتاب لکھی ہے یاقوت التعویل کے نام سے۔ یہ کتاب 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے احیاء العلوم۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سارے علوم کو ختم کر دیا جائے تو صرف اس ایک کتاب احیاء العلوم سے تمام علوم دوبارہ نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی کتاب ہے تحافت الفلاسفہ، جو آج بھی یورپ کی یونیورسٹی میں ماسٹر آف فلسفی کے اسٹوڈنٹس کو انگلش میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں امام ابن جوزی کی۔ علامہ امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ان 2 انگلیوں سے کم از کم 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ امام ابن جوزی ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کم از کم 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بغداد میں جتنی بھی لائبریریز تھی میں نے پوری لائبریریز کا مطالعہ کر لیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اتنا قلم استعمال کیا ہے کہ قلم سے بچنے والا برادہ اتنا تھا کہ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کو غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کیا گیا، اس پانی کو گرم کرنے کے لیے وہ برادہ جلایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ پانی گرم بھی ہوا پھر بھی قلم کا وہ برادہ بچ گیا۔ اسی طرح علامہ عبد الغنی مقدسی علیہ رحمہ کو 1,00,000 احادیث یاد تھیں، اور آپ نے کئی کتابیں کئی جلدوں پر لکھی ہیں۔ امام نووی علیہ رحمہ نے صرف 40 سالہ زندگی کے اندر 500 کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے 2000 کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ انہی چمکتے ستاروں میں ایک روشن نام علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ آپ نے فتح الباری 14 جلدوں میں، تہذیب التہذیب 12 جلدوں میں، الصوابہ 9 جلدوں میں، لسان المیزان 4 جلدوں میں، تغلیق التعلیق 5 جلدوں میں لکھ کر امت مسلمہ کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم بات کریں علامہ ابن عساکر کی، تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ مدینہ دمشق 80 جلدوں میں، الموافقات 6 جلدوں میں، اشراف علی معرفت الاطراف 4 جلدوں میں، عوالی مالک 5 چیپٹرز میں، تہذیب الملتمس 31 چیپٹرز میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں امام ذہبی کی، تو آپ نے تاریخ اسلام 55 جلدوں میں لکھی، سیر اعلام النبلاء 20 جلدوں میں لکھی، میزان الاعتدال 2 جلدوں میں، تذکرۃ الحفاظ 2 جلدوں میں، تحریم الادبار 2 جلدوں میں تحریر فرمائی۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ عبدالعزیز محدث دہلی علیہ رحمہ۔ آپ کی لائبریری میں 15,000 کتابیں موجود تھیں، اور آپ نے سب کا مطالعہ فرما لیا تھا۔ اسی طرح ماضی قریب کے ایک بہت بڑے امام مجدد وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ آپ کو 100 سے زیادہ علوم پر کامل دسترس حاصل تھی۔ ان علوم میں سائنسی علوم بھی شامل ہیں، جیسے کہ میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی، جیوگرافی، جیولوجی، باٹنی، زولوجی وغیرہ، اور اسی طرح آپ کو اسلامی علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، ادب، سیرت، تاریخ، غرض یہ کہ اسلامی اور سائنسی 100 علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ آپ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی کتاب فتاوی رضیہ 35 جلدوں میں امت مسلمہ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ نے زمین ساکن ہونے کے ثبوت میں کتاب فوز المبین لکھ کر بڑے بڑے سائنٹسٹ کو چیلنج کیا، جس کا جواب آج تک نہیں آیا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ماضی کے وہ اسکالرز تھے جب وقت بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور یہ کام کرنا بہت آسان تھا، کوئی ہمیں ماضی قریب کی مثال دیجئے۔ تو میں ماضی قریب کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی اس ماڈرن زندگی کے اندر 4000 کتابیں لکھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ ایشیا کے سب سے بڑے مصنف ہیں۔ یہ وہ مختصر ترین نقشہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا نعرہ ہے کہ آج تک مسلمانوں نے کیا ہی کیا ہے،